دیکھیے اس آنکھ کے 3 کام ہیں. ایک کام دیکھنا ہے, دوسرا کام فوٹو کھینچنا ہے, اور یہ دل کے اندر البم ہے, یہ اس میں لے کے فٹ کر دیتی ہے. اور اس البم میں آپ کو بہت چیزیں دکھائی دیں گی. آپ اپنے یہاں ماں کو چھوڑ کر آگے یہاں رہ رہے ہیں, اپنی والدہ کو دیکھیے, آپ دیکھیے, سوچیے ذرا, والدہ دکھائی دے رہے ہیں. ابا کو سوچیے, ابا یہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں. اپنا شہر سوچیے, اور چوراہا سوچیے, وہ مسجد سوچیے, یہ سب آپ کی نظر سب ایک دم آتا جا رہا ہے. سب کیوں, کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی البم میں فٹ ہے. اور یہ البم بہت خطرناک ہوتا ہے. کوئی چیز خالی بم ہو, اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا ہو, تو یہ کتنا خطرناک ہوگا. ویسے ہی بم ہے اور اس کے ساتھ ال لگ گیا تو اور خطرناک ہو گیا. اب شادی کے البم بناتے ہیں, نہیں بناؤ گے نا جوانوں. اب یہ خطرناک بم گھر میں موجود ہے, رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں, رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں. اور جس نے البم بنایا وہ بتائے کتنی دفعہ بیٹھ کے بیوی کو لے کے دیکھتے, دیکھنا ہم لوگ کیسے دکھتے تھے, ہائے کیا زمانہ تھا, ایک تم تھی ایک میں تھا. کوئی دیکھتا ہے, کرتا ہے, بلا وجہ کی چیز. جب کام کی چیز نہیں کریں گے تو بیکار کام کی تو کریں گے, تو وہ ہے یہ کن لگانے کی. اس لیے جب نگاہ پڑ جائے تو اس وقت فوراً یہ آنکھ بند کر لیجیے, فوراً, اور پھر کھول لیجیے. ایک کیا, ایسے گھما دیا. وہاں میں آپ کو آنکھ نیچی کرنے کو نہیں بتا رہا ہوں, سمجھ لیجیے گا, ورنہ ابھی تو آپ نے یہاں دیکھا تھا, نیچی کرتے کرتے سب دیکھیں گے. اس لیے آنکھ بند کیجیے اور ایسے گردن ہٹا لیجیے, پھر کھول لیجیے. اب اگر آ گئی تو کیا کریں, یعنی نہ چاہنے کے باوجود. ارے بھائی یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں. ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں, اللہ کی دی توفیق سے ہم آپ کو عمل دے کر جا رہے ہیں. آئندہ ہم آئیں گے, اگر آپ نے مجھے کہا یا فون کر کے بتایا کہ یہ سب کیا گیا ہے تو بیان کروں گا, ورنہ میں مکے میں رہوں گا, یہاں کیوں رہوں گا آپ کے پاس. جو گراہک مال نہ لیتا ہو اس کو پھر گراہک مال کیوں بتاؤں گا میں. اس لیے ہم ایک دہراتے جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اس لیے اب جب آنکھ بند کر لیں گے, آپ نگاہ نیچی کر لیں گے, ہٹا لیں گے اس سے, تو وہ جو تھوڑی دیر میں اس نے فوٹو کھینچ لیا, وہ لمحہ جو ہوتا ہے نا فوراً ایک دم سے ہٹا لینے کا, اس میں فوٹو نہیں آتا. تجربہ کر کے دیکھیے. لیکن فوٹو آ ہی گیا, اتنی دیر رک گئی نگاہ, تو اس وقت بیٹی کو سوچے, میری بیٹی ایسی ہے, میری اماں ایسی ہیں. تو جب ادھر ذہن چلا جاتا ہے تو وہ تصویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہ تصویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو آنکھ بچا لیں گے انشاءاللہ. اور مختصر میں یہ بتا دیں, زبان والے یعنی غیبت نہیں کریں. ہمارے یہاں ایک آدمی آیا, بہت خوبصورت نوجوان, اس نے کہا میں فلمی دنیا میں, انگریزی فلموں میں کا ڈائریکٹر ہوں. بیٹھ جائیے. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں نے اس زندگی سے توبہ کر لیا ہے, میں نیک بن کر جینا چاہتا ہوں. مجھے کسی صاحب نے کہا کہ تم یہاں بیٹھتے ہو اور تمہارے پاس چلا جاؤں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات. وہ آنے جانے لگے. نماز تک بیچارہ نہیں جانتا تھا کیسے پڑھنا چاہیے, دیکھ کر ہی پڑھتا تھا, کیسے ماحول میں پرورش ہوئی ہوگی اس شخص کی. لیکن ایمان تو باہر علی میں نے, ایمان والے کے اندر تو ایک خوبی رکھا ہے اللہ نے, وہ پلٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی توبہ کرتا ہے. مجھ سے کہا, تو بیانات کا سلسلہ شروع رہا, وہ آتا رہا, جاتا رہا, آتا جاتا رہا, اور بہت سی باتیں پوچھتا رہا. تو غیبت کا بیان ہوا, تو اس نے بتایا کہ میں نے غیبت کے لیے ایک علاج کیا. آپ کا بتایا ہوا علاج شروع کر دیا. میں نے کہا کیا کیا, کچھ فائدہ ہوا؟ کہاں بہت فائدہ ہوا. کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میرے فلیٹ جہاں رہتا ہوں, بڑا فلیٹ ہے, اس میں ایک آفس ہے ہمارا. تو آفس کے بعد دروازے پہ لکھا نو انٹری فار غیبت, لکھتے ہیں ایسا, لکھا. اس کے بعد کہا لکھا میں نے یہاں اپنے پیچھے دیوار پر, جس سیٹ پر میں بیٹھتا سامنے ٹیبل ہی آگے اسٹاف بیٹھتا ہے, یہاں لکھا غیبت کرنے سے, غیبت کرنا حرام ہے, غیبت دشمنوں کی, یہ سب میں نے بتایا تھا. غیبت آدمی دشمنوں کی کرتا ہے, اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے. غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے. تم اپنے دشمنوں پر نیکیاں دے کے کل قیامت میں کنگال اٹھو گے تو کیا ایسی بیوقوفی کا کام کرو گے؟
ایسے کچھ جملے بتائے اس نے یہاں لکھ کے لگا دیا اور سامنے لکھ کے لگا. کرنے والے سب کرتے ہیں. کہ جب میں بیٹھتا تو میں سامنے اس کو پڑھ لیتا, اسٹاف کو بتایا کہ یہ پڑھ لو, میں پڑھ لو. انہوں نے کہا میری ہی عادت ہے, میں بیٹھتے میں نے غیبت شروع کر دیا, اس کا خیال ہی نہیں رہا. تو ہمارے اسٹاف کو جو کہ بلا کے سمجھا دیا تھا, اس لیے اسٹاف نے کہا سر, ایسے ہاتھ سے کہا سر میرے پیچھے کیا لکھا آپ پڑھیے. میں نے کہا سوری مجھ سے ہی غلطی ہو گئی. ایسے ہی کہنے لگے کہ اسٹاف نے شروع کیا تو میں نے کہا, ایسے ہاتھ دکھائے تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. بولے 2-4 دن کے بعد یہ غلطی ہونا بند ہو گئی, اب غیبت ہمارے یہاں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ میری والدہ ہیں, وہ دوسرے فلاں محلے میں رہتی ہیں اور سنیچر کی رات میں آتی ہیں, رہتی ہیں, اتوار شام کو جاتی ہیں, تو ان کو ہم بیڈ روم دے دیتے ہیں, بیڈ پہ سوتی ہیں. ہم نے بیڈ پر یہاں پر لگا رکھا ہے وہی چیزیں. غیبت حرام ہے, زنا سے زیادہ بری چیز ہے. غیبت آدمی دشمنوں کی کرتا ہے, اپنی نیکیاں اسے دیتا ہے. اب تو کیا اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اپنی ساری نیکیاں دے گا, آخرت میں کنگال اٹھے گا. تو کہنے ہم لوگ کی تو روز کی عادت تھی, میری بیوی, میں, بچے, امی سب بیٹھ کے روز خوب غیبت کرتے تھے. لیکن اب امی پہلی دفعہ آئیں تو امی نے بیٹھایا کھانے کے بعد. اب ہم گھبرا رہے تھے, بیٹھیں گے تو باتیں تو شروع ہوگی, مگر بیٹھنا بھی پڑے گا. تو جا کے بیٹھے اب بیڈ پر امی کے پاس. اب بیٹھے تو امی نے شروع کیا. تو ہم نے کہا امی یہ کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے. اور پڑھی لکھی عورت ہیں, انہوں نے پڑھا. اچھا تو چلا جا اپنے کمرے میں, بیٹھیں گے تو بات ہوگی. چھوٹ گئی نا. اس لیے کاغذ پر لکھ لیجئے, صبح پڑھیے, رمضان سے پہلے آج ہی سے پڑھیے. جہاں 2 آدمی آ کر بیٹھ جائیں, آپ ہم جمع ہو گئے اور معلوم ہے بات ہوگی تو غیبت ہوگی, اس لیے پہلے کاغذ پر پڑھ لیجئے. غیبت حرام ہے, زنا سے زیادہ بری چیز ہے. اور یہ لکھنے کے بعد کہ ہم کو متقی بننا ہے, اس لیے اسے چھوڑنا ہے. سامنے والے کو بھی سنا دیجئے, کہہ دیجئے مجھے غیبت کی عادت ہے, میں کروں تو آپ ٹوک دیجئے گا. آپ نے اپنے لیے ٹوکنے کا راستہ کھولا. اس طرح سے کرنے سے بہت کام ہو سکتا ہے.